حکمت دی، اس کو خیر کثیر عطا کی۔ علم دو کو عطا کیا اللہ تعالیٰ، لیکن معرفت ایک کو عطا کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ علم کا میم معرفت سے ہے۔ علم دو کو عطا کیا مگر معرفت ایک کو عطا کی۔ اسی لیے اس معرفت کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا ربنا ظلم، اور شیطان کو وہ عطا نہیں ہوئی تھی، وہ اس میں متکبر ہو گیا۔ تو یہ دونوں سلسلے بند نہیں ہوئے، نہ وہ سلسلہ بند ہوا جو آدم علیہ السلام کو علم عطا ہوا، اور نہ ہی وہ سلسلہ بند ہوا جو شیطان کا علم عطا ہوا، دونوں جاری و ساری ہیں۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ جب شیطان نے نافرمانی کی، اگر معرفت ہوتی تو وہ فوراً احساس کر لیتا، لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی تو علم نے اس کی عقل کو ظلمت میں تبدیل کر دیا، حجاب ڈال دیا تھا اس کے۔ تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے اختیار مانگا کہ مجھے اختیار دے۔ اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو بھی شخص علم کے ذریعے اختیار چاہتا ہے وہ شیطانی کا عمل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ علم کے ذریعے اختیار نہیں، معرفت چاہیے۔ جب شیطان نے اختیار مانگا تو رب نے فرمایا کہ تجھے دیا، تو اس نے کہا میں اس تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ تم مت کرنا ایسا۔ اگر قدرت رکھتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں کرے گا تو نہیں کر سکتا تھا پھر، لیکن اس کو منع نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو کر، مگر جو میرے بندے ہیں وہ تیری دسترس سے باہر ہوں گے۔ اب میرے بندے کون لوگ ہیں؟ اب اصل بات یہ، بندے تو سارے اللہ کے ہیں نا، جتنی خلق ہے۔ کافر اور مومن تو ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے نا ساری، وہ تو رب العالمین ہے۔ وہ کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے رزق نہیں روکتا، اس پہ اس کی نعمتیں نہیں روکتا، اور کسی کو مومن ہونے کی وجہ سے نعمتیں بڑھاتا نہیں۔ تو اب اس کے بندے کون ہیں جن کو اس نے یہ کہا کہ میرے بندوں پہ؟ اس کے بندے وہی ہیں جن کو آدم علیہ السلام کا علم تخفیض ہوا، یعنی کہ علم کے ذریعے جن کو معرفت حاصل ہوئی، نہ کہ وہ بندے کہ جنہوں نے علم کے ذریعے اختیار لینے کی کوشش کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ زمین پہ میرا خلیفہ ہوگا، تو جب وہ کسی کو نائب بناتا ہے تو کیا اس کو اختیار نہیں دے گا؟ اب یہاں یہی فرق ہے کہ ایک مانگنا اور ایک دینا۔ مانگنے والے کو عقل نہیں ہے کہ یہ میرے لیے زہر ہے یا تریاک، لیکن دینے والا جانتا ہے کہ زہر ہے یا تریاک۔
تو وہ جب تمہیں اختیار دیتا ہے تو تریاک کر کے دیتا ہے، اور جب تم مانگتے ہو تو زہر مانگتے ہو، اس لیے دیتا نہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک تمہیں معرفت نہیں ہو جائے، جب تک اختیار تمہارے لیے زہر کا کام کرے گا۔ اور جب تک ہم علم حاصل کرتے ہیں اختیار حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اسی علم کو حجاب اکبر کہا گیا ہے کہ یہ معرفت سے دور کرنے والا علم ہے، تو یہ تیرے لیے حجاب ہے۔ وہ علم ہمارے لیے کام کا ہے جو ہمیں معرفت کرائے۔ اب معرفت کیا ہے؟ بڑی کمال بات ہے، پہلی وحی کے اندر کر دی۔ سبحان اللہ۔ پہلی وحی کیا تھی؟ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اپنی حقیقت حقیقت بتاتی۔ انسان اپنی حقیقت سمجھے، کہ انسان اپنی حقیقت کو جانے، اسی لیے کہا کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تیری کوئی حیثیت ہے تو وہ یہ ہے کہ تو ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر تیرا عروج کس میں ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ بسم ربک الذی اکرم۔ سبحان اللہ، تیرے رب کے نام کے ساتھ تیری عزت، تیری تیری عزت، اکرام ہے۔ ورنہ تیری حالت ہی ہے۔ اقرا بیسیکلی ہم جو لیتے ہیں، جو شرعی تفاسیر علماء کی اس کی، وہ کہتے ہیں پڑھیے، علماء ظاہرین۔ لیکن اہل طریق اور صوفیہ کے نزدیک اقرا کے معنی مزین کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اس نے اپنے محبوب سے جب کلام کیا تو اس وقت کیا کہ آپ کو تمام خوبیوں سے مزین فرما دیا۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ فرمایا تھا اقرا؟ تو آپ نے فرمایا تھا انا لا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا، تیسری دفعہ انہوں نے آپ کو پکڑ کے معانقہ کیا تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مقام تھے علم کے جو اسی وقت طے کرا دیے گئے تھے۔ حجاب ملکوت، حجاب جبروت اور حجاب لاہوت ختم کر دیے تھے اس وقت۔ اور وہ آپ کا علم
جو خلق کے مقابلے میں ازلی ہے، سبحان اللہ، اود کر گیا. سبحان اللہ. وہ تمام حجاب ختم ہو گئے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسم ربی میں الف حذف کر دیا گیا اور وہ بسم اللہ ہو گیا. یہ صرف آپ کی ذات کے لیے مختص تھا. سرکار دو عالم. ہاں، کیونکہ الف علو مقام کے لیے اور مراتب کے لیے تھا، وہ طے ہو گئے سبحان اللہ. تو اس کو حذف کر دیا. اب کسی کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب ہم علم معرفت کے لیے حاصل کرتے ہیں نا، تو پھر کائنات کے حجاب اٹھتے ہیں اور راز کھلتے ہیں. اور جب تمہیں معرفت اپنے نفس کی ہوتی ہے سب سے پہلے، تو تم اختیار بھول جاتے ہو اور پھر تم عاجزی پہ آ جاتے ہو. اپنے نفس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. مگر ہم چونکہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہمارا اشارہ بیسیکلی جو ہے وہ خوبی کی بات یہ ہے کہ عصری ہو یا علم الادیان ہو. دیکھو، کائنات میں 3 طرح کے علم ٹوٹل. علم الادیان، علم الابدان اور علم الارضیان، یعنی کہ جس کو آپ سائنس کہتے ہو، کائنات کا علم، اشیاء کا علم. علم الابدان میڈیکل سائنس، اور علم الادیان شریعت اور فقہ. اب ہر چیز کی ایک اساس ہے. اول نمبر علم الادیان کو کہا ہے کہ یہ اول نمبر یہ ہے. کیوں کہ یہ تجرباتی نہیں ہے. علم الارضیان تجرباتی ہے، علم الابدان تجرباتی ہے، لیکن یہ تجرباتی نہیں ہے، یہ الہامی ہے. اس لیے اس کا مقام سب سے بڑا ہے. ہر چیز کی ایک اساس ہے. اساس سمجھتے ہوں گے کہ جیسے کہ بادام کا درخت ہے تو اس کی اساس اس کا پھل ہے، بادام ہے. اور بادام کی اساس جو ہے وہ اس کا تیل ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح علم الادیان کی، یعنی کہ علم شریعت کی اساس جو ہے وہ علم طریقت ہے. اور علم طریقت کی جو اساس ہے وہ علم معرفت ہے. اور معرفت کی جو اساس ہے وہ حقیقت ہے. اور جب حقیقت کی اساس ہوتی ہے تو وحدت یعنی کہ اکیلا ہو جاتا ہے، ایک رہ. پھر وہ تمام کال اور حال اور احوال سے نکل جاتا ہے. جس کو ہم وحدت الوجود کہہ دیتے ہیں. لیکن زبان سے اس کا کہہ دینا بڑا آسان کام ہے. اب گویا وحدت الوجود کیا ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اگر وہی ایک ہے تو پھر وہ مومن بھی ہے، کافر بھی ہے.
پھر تو کوئی تفریق ختم ہو گئی ساری. وحدت کا تو معنی یہی ہو گیا نا، وحدت الوجود کا، کہ ایک ہی وجود ہے بس. لیکن حقیقتاً ایک ہی وجود ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمہار کی مٹی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. اب وہ اس سے گھوڑے، گدھے، ہاتھی، برتن، گلاس، لوٹے، سرائی، مٹکے سب بناتا ہے. تو آپ اس سے سرائی مانگتے ہو جا کے، مٹی نہیں مانگتے. آپ اس سے مٹکا مانگتے ہو جا کے، تو وہ مٹکا اٹھا کے دیتا ہے. سرائی مانگو گے، سرائی اٹھا کے دے دے گا. گلاس مانگو گے، گلاس اٹھا کے دے دے گا. لیکن وہ سب بنا کائے سے؟ اب اس سب کو ایک جگہ توڑ کے اکٹھا کر لو، کیا ہو؟ مٹی. یہ وحدت الوجود ہے کہ ذات میں ایک، صفات میں الگ الگ، افعال الگ الگ. باقی سب جو ہے اس کو خیال کہیں گے. باقی تو کچھ ہے ہی نہیں نا. باقی کے 4 درجے ہیں. ذرہ کثیف، ذرہ لطیف، روح کثیف، روح لطیف. جو کثافت میں گئی وہ غفلت میں گئی، اور جو لطافت میں گئی وہ حضوری میں گئی. جو حضوری میں گئی وہ مومن ہو گئے، جو کثافت میں گئے وہ کافر ہو گئے. یہ وحدت الوجود ہے. اب بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. کیا معنی ہوئے اس کے؟ کہ تم میں سے اکثر حق پر ایمان نہیں لانے گے. اب اس کے 2 گروہ ہیں، یہ 2 طرف ہیں. ایک کفر حقیقی اور ایک کفر غیر حقیقی. کفر حقیقی میں کون مبتلا ہے؟ جو ایمان لا کر بھی ایمان نہیں لایا. وہ کفر حقیقی میں کہ جو ایمان لا کر بھی ایمان نہیں لایا، اور کفر غیر حقیقی میں ہے وہ جو ایمان ہی نہیں لایا. اور وہ غیر حقیقی میں کیوں؟ وہ غیر حقیقی میں اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان لا سکتا ہے. اور کفر حقیقی میں وہ اس لیے ہے کہ وہ کبھی ایمان ہی نہیں لانے کا، اس لیے کہ ایمان لا چکا. اس کو سہل فرمائیں، آسان فرمائیں. میں وہی بتا رہا ہوں. سورہ ماؤن فرماتا ہے کہ بڑی خرابی ہے. کن کے لیے ہیں؟ جو اپنی نمازوں سے. اب
اہل شرع اس کو لیتے ہیں سستی کرنے میں، اور اہل طریقت اس کو لیتے ہیں غیر حضوری نماز میں، کہ جن کی نماز میں حضوری نہ ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب حضوری کیا ہے؟ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہیں تو ہے نا موجود۔ حضوری ہے علی کرم اللہ وجہ کے تیر لگا، بڑی تکلیف آپ کے پیر میں، آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ پیر میں ہاتھ میں، کسی کو پیر میں ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، تو صحابہ کرام نے کہا اے علی کیسے نکلے گا، پھر آپ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ہیں؟ آپ نے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مت ہاتھ لگاؤ، جب علی نماز میں کھڑے ہوں پھر نکال دیں۔ اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو۔ یہ حضوری تھی۔ بیسیکلی گویا نماز ہے کیا چیز؟ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز معراج۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ سیر، جلوہ حق تھا، حضوری حاصل تھی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اب اگر کسی سے بولو تو ایسی نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہتا تیرا دماغ خراب ہے بھائی، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، قبول کر لے گا وہ؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا معنی ہے اس کے؟ کثرت میں ہلاکت بنا ہے مال کی کثرت میں ہلاکت، مال کی تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، تو تمہارے دل کیسے ہیں؟ قبریں ہی ہیں یہ، اور اس میں ہے کیا؟ صرف مال کی محبت۔ مال کی محبت نے یہاں تک تمہیں قبر میں ڈال دیا، تو وہ مردوں کی عبادت کو نہیں مانتا۔ جب وہ مردوں کی عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے تو ساہو نہیں ہے۔ دل کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر، بنایا ہوا قبر ہے۔ تو نعوذ باللہ ملنا کہ اللہ قبر میں آن کے رہے گا، اور قبر بھی عبرت والی ہے۔ ایک قبر وہ ہوتی ہے جس پہ زمین کو فخر ہوتا ہے، اللہ کی سبحان اللہ، فخر کرتی ہے زمین جس پر۔ کیوں کہ وہ جز زمین کو پر نور کر دیتا ہے، اس کو خاک سے نور میں تبدیل کر دیتا ہے، وہاں انوارات کی بارش ہونے لگتی ہے۔
ہمیں کس کی محبت میں گرفتار ہیں ہم؟ مال کی۔ تو اس محبت نے تمہارے دلوں کو قبر بنا دیا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تم اس کو یہی سمجھتے ہو قبرستان والا ہے ہلاکت؟ صوفیہ کے نزدیک یہ وہ ہلاکت شرعی تفسیر کے تحت ہے، اس کا ظاہر وہی ہے لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ دلوں کو مردہ ہونا۔ اس قبر میں سب نے جانا ہے، جس نے مال اکٹھا اس نے بھی اور جس نے نہیں کیا وہ اس نے بھی۔ لیکن کون اندھیری قبر کے ساتھ گیا اور کون قبر میں اس اندھیری قبر کو نور میں تبدیل کر کے خدا کا گھر بنا کر گیا؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ محبت ایک کی ہی ہو سکتی ہے اور رہ سکتی ہے، چاہے تم رب کی رکھو چاہے تم خلق کی رکھو۔ اگر رب کی رکھتے ہو تو اس سے منہ موڑنا پڑے گا، اور اس کی رکھتے ہو تو اس سے منہ موڑنا پڑے گا۔ تو اکثر ہمارے یہاں کون لوگ ہیں جو رب سے منہ موڑے میں، خلق کی طرف منہ کیے میں؟ تو تم میں سے اکثر وہ ایمان نہیں لانے کے۔ ایمان کی تین حالتیں ہیں۔ کسی مسلمان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر میں ہے۔ ایمان کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت ایمان کی تقلیدی ہے، جس کا فائدہ بس اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک حالت اس کی عرفانی ہے اور ایک حالت اس کی احسانی ہے۔ تقلیدی وہ ہے جو بانے سے نکل کے دانے میں آ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو شفاعت کرنے والا ہے، تو اس کی برکت وہاں آ گیا ہے، اب وہاں نہیں رہا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اس طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ تجھے صرف وہاں رکھنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے تو عرفانی میں آ، بس سابقون سابقون میں۔ پھر کہتا ہے اس سے آگے بڑھ، احسانی میں آ، اولئک مقربون میں۔ ہمارے لیے یہی مقصد ہے زندگی کا کہ ہم تقلیدی نہ رہیں بلکہ عرفان حاصل کریں اور عرفان سے احسان میں داخل ہوں۔ مگر ہم میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم دین کا علم بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دو حالتوں کے لیے ہے، کو شناخت اور پہچان کے لیے حاصل کیا ہے۔
اگر دنیا کے لیے حاصل کیا ہے تو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور رب کی پہچان کے لیے حاصل کیا ہے تو عرش پہ لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ علم سے اگر رب کو پہچان کے لیے کیا ہے تو وہ تیرے اندر نور ڈال دے گا۔ تیرے قلب میں نور آ جائے گا، یہ نورانی ہو جائے گا، اور نور کا تعلق نور سے جڑ جائے گا، تو نور عرش پہ ہی ہے نا، تجھے لے جائے گا۔ اور اگر تو نے دنیا کے لالچ میں سیکھا ہے اور تو دنیا میں مبتلا ہو گیا اس کو حاصل کر کر، تو پھر یہ زمین میں دھنسایا جائے گا، اس لیے کہ تو نے اس کے ذریعے ظلمت حاصل کری ہے۔ دیکھو خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر علم کے ساتھ معرفت نہ ہو تو تکبر ہوگا، علم کے ساتھ معرفت نہ ہو تو تکبر ہوگا، پھر تو ہر علم والے کو معرفت ملے گی، جو تلاش کرے۔ سورہ مزمل میں کیا کہتا ہے سبحان کہ اور جو چاہے اپنے رب کا ذکر کر کے اپنا راہ اس کی طرف بنا لے، جو چاہے یا ربی سبیلا، کہ سبیل بنا لے جو چاہے، مگر کس کے ذریعے؟ ذکر۔ جو چاہے بنا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ جو چاہے بنا لے تو وہ سب کو بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ بانگ بالکل ایسے ہی ہے یہ بات کہ جیسے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ، آئے نہ آئے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کی مسجد میں آئے یا نہیں وہ بلائے گا، وہ بلا رہا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا رہا، دعوت دے رہا ہے سب کو۔ اب جس کا جی چاہے آ جائے، اور کہہ رہا ہے نا آؤ بھلائی کی طرف، فلاح کی طرف آؤ۔ اب جو چلا گیا اس نے حاصل کر لی، جو نہیں گیا، اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اذان نہیں سنی تھی، اذان ہوئی نہیں تھی، کہ بلایا تو تھا نہیں مجھے، میں کیوں جاتا؟ تو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ ایسے ہی بالکل مثال اس کی ہے کہ جو چاہے آ جائے۔ مگر ذکر کیسا ہو، اسی میں سورہ مزمل میں بتایا کہ کیسا ذکر ہو، تبتل الیہ تبتیلا، تبتیلا، کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کہ سب سے غافل ہو جائے، سب سے قطع تعلق کر لے، سب سے تیرا تعلق منقطع ہو جائے۔ وہ ذکر ہے جو ہدایت دے سکتا ہے۔ سبحان اب بڑی کمال بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب المشرق والمغرب ہے، سبحان سبحان، کہ وہی تو مشرق اور مغربوں کا مالک ہے، اور اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو تو پہچاننے کی، جاننے کی کوشش کرے، تو اسی کی پہچان بنا۔ کہ وہ تیرا بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام توکل ہے، یعنی کہ یہ بات اس بات پر ہے کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کہ سب سے تعلق قطع کر لے۔ سبحان اللہ،
جب یہ ہوگا تو یعنی کہ دنیا میں رہ مگر دنیا تجھ میں نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس پہ بھروسہ کر لے. ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر رازق سے نہیں، تدبیر سے. یہ دوبارہ فرمائے گا. ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر رازق سے نہیں، رازق سے، اپنی تدبیر پر بھروسہ. اپنی تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں. واللہ دو چیزیں تیرا مقدر ہے، تیسری کوئی چیز تمہارا مقدر نہیں ہے. ایک رزق اور ایک موت. اللہ اکبر. تم موت سے بچنے کے کتنے جتن کرتے ہو؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی موت سے بچنے کے جتن کرتا ہے، روز اسپتال میں بیٹھا رہتا ہے. کائے کے لیے؟ کہ مروں نہ. جی بچتا ہے؟ بالکل. نہیں بچتا، وہ آ کر ہی رہتی. تو جیسے موت تیرے تعاقب میں وہ آ کر ہی رہے گی، تو کتنا بچ، ایسے ہی رزق تیرے تعاقب میں ہے، وہ تجھے مل کر ہی رہے گا چاہے کچھ بھی کر. تو اس سے بھی چاہے اس سے اتنا ہی بھاگ جیسے موت سے بھاگتا ہے، پھر بھی یہ تیرا پیچھے نہیں چھوڑنے والا. تو دو چیزیں تیرا مقدر ہیں جو ہر حال میں ہیں، اور انسان کو دو چیزوں سے خوف ہے. مال کی کمی سے اور مرنے سے خوف. مرنے سے خوف. جس کو یہ خوف نکل جاتا ہے اسی کے لیے کہا ہے کہ لا خوف علیہم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میاں حضور، میاں حضور، جو ان دو میاں خوفوں سے حضور. آزاد ہو جائے وہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. سوالات میں تھوڑے سے ان کے ہاں. دلوں میں. تو بیسک علم روحانیت کا یہی ہے خوف سے نکل. کہ اپنے آپ کو اس خوف سے نکال، ایک موت کے خوف سے اور ایک رزق کے خوف سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے موت ہو. جب تو مر جائے گا مرنے سے پہلے تو موت کا خوف ختم ہو جائے گا اور رزق کا خوف ختم ہو جائے گا. مردے کو رزق چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں چاہیے ہوتا، تو خوف نہیں ہوتا رزق کا کہ یہ مجھے دفنا کے آ رہے ہیں تو وہاں روٹی کون دے گا. تو جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا گویا وہ مر گیا، اس کا ارادہ ختم ہو گیا. مردے کا ارادہ ہی تو ختم ہو جاتا ہے، اور کیا ختم ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کو اپنے رب کے تحت کر دیتا ہے، وہ اپنے ارادے سے مر جاتا ہے. اور جب وہ اپنے ارادے سے مر جاتا ہے تو رب اس کا اپنے ارادے سے زندہ کر دیتا ہے. ہمیں یہاں پہ رب بمانا مربی بھی لے سکتے ہیں، شیخ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ایک سالک ایک مرید شیخ کے ہاتھ پر نہیں مرے گا تو وہ آگے کیسے مرے گا؟ دیکھو قرآن ہی کہہ رہا ہے سوال کا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے مخاطب ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ اکبر. اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور اس میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والا تو کتاب پہ بھی عمل کر رہا ہے، شریعت پہ بھی عمل کر رہا ہے، دین کے احکام پر بھی عمل کر رہا ہے، تبھی تو ایمان والا ہے. بے شک. جب وہ ان ساری ظاہری چیزوں پہ عمل کر رہا ہے جبھی تو ایمان والا ہے. تو اب اس کو کون سی فلاح کی ضرورت پڑ گئی؟
خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اگر وسیلہ کتاب ہے تو وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اگر وسیلہ شریعت ہے تو وہ اس پہ بھی عمل کر رہا ہے. اب وسیلے دو ہی تو رہ جاتے ہیں، ایک کتاب اور ایک شریعت. اب تیسرا وسیلہ کون سا ہے؟ تیسرا وسیلہ جو ہے وہ صاحب کتاب ہے. جو ذات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اب آپ کے دو طرح کے علم ہیں. ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی. یعنی کہ ایک سینے کا علم اور ایک قلب کا علم. جو علم شریعت ہے وہ پھیلا دیا گیا، وہ ظاہری ہے بالکل، اور اس کے امین امانت دار کون لوگ ہیں؟ علماء کرام. مگر وہ جو قلب کا علم ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان سے؟ معراج میں 3 طرح کے علم عطا ہوئے. ایک علم کے بارے میں حکم ہوا کہ اے نبی آپ جائیں اور لوگوں میں پھیلا دیں، جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں. شریعت کی آپ کو ایک بھی بات معلوم ہو تو آپ اس کو روک کے نہیں رکھ سکتے، آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ پر فرض ہے یہ. اگر ایک بھی بات آپ نے شریعت کی چھپائی اور دوسرے کو نہیں پتا ہے اس کا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے اس کو بتائیں. ٹھیک ہے نا. ایک وہ علم فرمایا کہ جو تم سے مانگے تو اس کو دینا، یہ خاص لوگوں کے لیے. اور ایک وہ علم جو آپ کے اور میرے درمیان ہے بس. اب وہ جو مانگے اس کو دینا، تو وہ سلسلہ طریقت بنا. اور وہ سلسلہ طریقت کے اہل طریق لوگ قلب سے قلب میں داخل کرتے ہوئے نیچے تک آ گئے. وہ وسیلہ ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ظاہری علم ظواہر سے لوگ ہیں، اور باطن کا علم اہل باطن سے لوگ ہیں. تو فلاح تک تمہیں باطن کا علم لے کے جائے گا. وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، جدوجہد کرو اس پر، تاکہ تم فلاح پاؤ. مومن جنت ہی ہے، جنت میں جائے گا. سمجھنا. اور فلاح والا وہ ہے جو جنت میں جائے گا بھی اور جنت میں لے جائے گا بھی. ایمان والا تو خود چلا جائے گا جنت میں.
لیکن فلاں والا جنت میں خود نہیں جائے گا بلکہ لے کے جائے گا پہلے. جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو نہیں لے جاؤں گا. یہ فلاح والے ہیں. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، ہے نا؟ کیوں روک لیا جائے گا؟ جب آپ کو روکا جائے گا، فرشتے آپ کو جنت کے دروازے پر روک لیں گے تو آپ پوچھیں گے بھائی مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اویس ذرا آپ اپنے پیچھے دیکھیں. تو جب آپ اپنے پیچھے دیکھیں بے شمار عاصی ہوں گے، کئی سب آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں. رب العزت کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں تاکہ ان کو جنت میں بھیجا جائے. یہ فلاح والے لوگ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو فلاح بھی حاصل کریں. اب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور وسیلہ تلاش کرو. کیوں؟ اہل ایمان جن کے ایمان تقلیدی ہو جائیں اور تقلید کے بھی وہ اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں، ان کے قلب میں بیماریاں رہتی ہیں جو کبھی تکبر کی شکل میں، کبھی ریا کی شکل میں، کبھی حرص و حسد کی شکل میں، کبھی لالچ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو لے کے ڈوب جاتی ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ تمہاری بیماریاں نہیں نکلی ہیں ابھی. ایک مریض ہوتا ہے نا، مریض ہے، اگر طبیب اس کو کہے پرہیز کر اور وہ پرہیز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، جیسے کہ طبیب نے کہا ہے بھائی تم میٹھا بالکل نہیں کھاؤ گے، لیکن وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں میٹھا ڈائریکٹ تو نہیں کھاؤں گا، انڈائریکٹ کچھ کھا لوں. جب وہ انڈائریکٹ کچھ کھاتا ہے تو شوگر بڑھتی ہے. گلوکوز اپنا کام کرتا ہے نا اندر، وہ شوگر بڑھ جاتی ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے میٹھا تو کچھ کھایا نہیں تھا، ایسا شوگر کیسے بڑھ گئی؟ اب کھجور کھائے بولے اس میں چینی تو نہیں ہوتی، لیکن شوگر بڑھ گئی کیونکہ گلوکوز نے اپنا کام کر دیا. اس لیے کام کر گیا کہ وہ بیماری تھی. تو یہ ساری بیماریاں قلب میں موجود ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی کام کر جاتی ہے. تو اگر میٹھا کھانا ہے تو پہلے شوگر ختم کرنا. تو جب تک ہم اپنے قلب کی بیماریاں ختم نہیں کرتے، جب تک ہم فلاح میں نہیں آتے. اب قلب کی بیماری اہل قلب بتائے گا، نشاندہی کرے گا. وہ نشاندہی کرے گا کیونکہ وہ قلب کا طبیب ہے. جو تیرے ظاہر کا طبیب ہے وہ مولوی ہے، وہ بولے گا یہ وضو تو نے غلط کیا، صحیح کر. تو نے نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرے، صحیح ادا کر، ہے نا. ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ ایسے جیسے اس کی ڈیوٹی ہے ایسے ہی اس کی ڈیوٹی ہے.
وہ بتائے گا تو نے ظاہرت تو کر لی مگر تیرا دل ابھی کافر ہے، یہ ناپاکی ہے، ابھی اس کو پاک کر پہلے. تو یہ بات ہے، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کسی ہادی کی ضرورت ہوتی ہے. دو سوال کے پھر میاں رام یہ بتایا تھا کہ بندگی جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب اعظم ہے. یہ کس اعتبار سے کہ بندگی حجاب اعظم ہو جائے؟ یہ مقام میں معرفت ہے، یہ عارف کا مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ عابد اور عارف کا فرق کیا ہے؟ نہیں، عابد اور عارف کا فرق کیا ہے؟ عابد ہم کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عابد کو ایک معبود کی ضرورت ہوتی ہے. اگر معبود نہیں ہو تو عابد نہیں ہوگا، عبادت کس کی کرے گا بھائی؟ لیکن عارف کو رب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا رب آپ ہے، وہ معرفت اس کی جان چکا ہے کہ رب کہاں ہے. کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں نا، رب ہی ہے. تو عارف محض عدم ہے. عارف کو یہ معرفت ہے کہ میں محض عدم ہوں. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے نہ فنا میری نہ بقا میری، کیونکہ میں ہوں نہیں تو فنا اور بقا کہاں ہوگی؟ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. کس نے چاہا تھا کہ میں جانا جاؤں؟ تو اس کو کون پہچان سکتا ہے؟ آپ ہی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. جب اس مقام میں آ جاتا ہے نا تو پھر بندے کی حجاب ہو جاتی ہے. جب تک معرفت نہیں جائے گا یہ بندگی اس کے لیے حجاب ہی ہے، حجاب ہی رہے گی. کبھی کیونکہ عابد دو ہی سے نہیں نکلتا نا، دو میں رہتا ہے، دو میں رہے گا نا، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے. تیری عبادت کرو. اور سب سے بڑا مشرک ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنے کو جوڑا رکھا ہے کہ میں ہوں. میں ہوں تو ہے نا. عارف کی نظر میں عابد مشرک ہے. کیوں کہ عبادت کا کمال یہ ہے تو یہ جنت میں لے جائے گی. عبادت کا کمال جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن معرفت کا کمال یہ ہے کہ تجھے رب تک لے جائے گی. اب عبادت تجھے ہر حال میں غیر کی طرف لے جا رہی ہے، جنت غیر ہی ہے. اور معرفت تجھے، وہ کہتا ہے نا مقام فیض کوئی راہ میں جچائے، کوئی فرق نہیں ہے. عالم اور عارف میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق اپنے پہچان کا ہے. سبحان وجہ ہے، اب میں بتا دوں فرق کیا ہے. بہت ہی معمولی فرق ہے. عالم دلیل میں الجھا رہتا ہے اور عارف یقین میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دوبارہ عالم ذرا ایک دفعہ آئی نا سمجھ بات؟ اتنا فرق ہے عالم اور عارف میں دلیل سے کہ عالم دلیل میں الجھا رہتا ہے اور عارف یقین میں پہنچ جاتا ہے. کیوں کہتی ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا،
کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقسی میوے تماشائے لبے بام ابھی. کیونکہ عارف عاشق ہوتا ہے، اور عشق اور محبت میں فرق ہے. دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں نا، لیکن کمال فرق ہے دونوں میں. ایک مشرک ہے، ایک مومن. صاحب محبت مشرک ہے اور صاحب عشق مومن ہے. کیوں؟ کہ محبت 4 الفاظوں سے مل کر بنی ہے، 4 حرفوں سے ہے نا. میں، میم، انتہا اس کی تا، تو، اور بیچ میں حب. تو حب کے لیے میں اور تو چاہیے، اور عشق عین ہے، ذات ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے. یعنی کہ عشق کے معنی ہیں کہ عین معنی ذات، شین معنی شوق، قاف معنی قیام. شوق کا ذات میں قیام ہونا عشق ہے، اور جب شوق کا ذات میں قیام ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. کل من علیہ فان. بھائی اب قاو وجہ رب کا ذل جلال والاکرام، بس تو ہی باقی رہ گیا، باقی تو سب فنا ہے. وہ اس کی نظر ذات پہ ہے، بس خالی ذات باقی رہ گئی اور کچھ نہیں ہے اب. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا پہلا رکن بھی یہی کہہ رہا ہے. تمہیں سب سے پہلے کیا پڑھوایا جاتا ہے؟ کلمہ. کسی کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کیا پڑھواؤ گے تم اس کو؟ کلمہ پڑھواتے ہو نا اس کو سب سے پہلے تم. اور کلمہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ اس کے 4 درجے ہیں. اس کا درجہ عشق شروع ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہو لا الہ، یعنی کہ کیا مطلب ہوا؟ نہیں کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ. تو کیا کوئی معبود ہے جس سے انکار کرایا جا رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ذکر کیوں ہے اس کا؟ اگر کوئی معبود نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. کسی بات کا انکار اس کے اقرار ہونے کی دلیل ہے نا. ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا انکار کیا ہوگا؟ انکار اس کا ہوگا جس کا وجود ہوگا. تو پھر کیوں کہا گیا کہ لا الہ؟ انسان کے اندر بت ہے اور اندر جو معبود اپنا بنایا ہوا ہے، وہ کون سا بت ہے؟ کون سا معبود ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات نفس. نفسانی خواہشات. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باہر کا بت ہے جس کو تم پوج رہے ہو وہ معبود نہیں ہے، وہ تو تمہارا وہم ہے، وہ تو تمہاری گمراہی ہے. وہ معبود نہیں ہے، وہ تمہاری گمراہی ہے. معبود وہ ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو. وہ کہتا ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر. طاغوت کیا ہے؟
وہ بت نہیں ہے جس کو تم مٹی کا بنا کے بیٹھ جاؤ، وہ طاغوت نہیں ہے، وہ تو مٹی ہے۔ طاغوت تو وہ ہے جس نے تم سے بنوایا ہے، وہ تمہاری خواہش۔ اب یہ معبود امکنائی ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ، جب تک اس سے نہیں نکلو گے، تم نے زبان سے تو کہہ دیا، مگر بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا؟ کون ایمان لایا؟ اب اگر کہا جائے کہ تم میں سے اکثر ایمان نہیں لانے کے، تو پھر کیا غلط ہے اس میں؟ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ تم قبر تک نہیں لانے کے، تم قبر تک بھی نہیں لانے کے ایمان۔ وجہ ہے مردوں کے ساتھ قبرستان میں مردے رہتے ہیں، کسی پہ عذاب ہوتا ہے، کوئی جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مردہ کسی سے پوچھتا ہے کہ تو جنت میں یا دوزخ میں؟ نہیں پوچھتا نا، کیونکہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ مردے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی حال یہاں کا ہے، سب اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کے حال کی نہیں پتا، اس لیے کہ اسے اپنے حال کی خبر نہیں ہے نا صحیح۔ تو جب تک ان قبروں سے نہیں نکلو گے، اللہ زندہ ہے نا، اور ایسا زندہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز کو زندہ ہونے کا گمان ہے نا یہ بات؟ تو کلام جو ہے وہ تو زندہ کا کلام ہے، ذکر جو ہے وہ تو زندہ کا ذکر ہے، مردوں سے کہاں ہوگا؟ اور مردوں کا قبول کیوں کرے گا؟ تو میرے بھائی، جب تک قلب مردہ ہے، اور یہ الحاق و متکاثروں کی تفسیر ہے، جب تک کچھ نہیں ہے، مردہ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، کسی سے محبت نہیں کر سکتا، باقی سب جھوٹ ہے۔ انسان سحر عظیم میں ہے، کیا؟ اس طلسم کو توڑنا ہوتا ہے، مگر اس طلسم کو وہ توڑتا ہے جس کے پاس اس کا اینٹی منتر ہوتا ہے۔ ذکر ہے، اور وہ صاحب ذکر سے ملے گا، کتاب سے نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں کہ اس کا تار چڑھاؤ کو وہ جانتا ہے، قلبی علم ہوا نا بھی۔ ہاں کہ منتر یہ سحر کیسے ٹوٹ، اور جب وہ سحر توڑتے ہیں دیکھو نا، پھر ایک طرف بیٹھے ہوتے جنگل میں کہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ بھائی بات یہی ہے کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ دلیل سے نکل کر یقین میں آ جاؤ۔ یہ دلیل مت رکھو، جب نکلنا ہو نا تو اس کا ترتیب یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے اپنی ضرورتوں پہ آ جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم شادی کی طاقت نہ رکھتے ہو، نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو، تو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ کہ تمہاری شہوت ٹوٹے گی، قابو میں رہے گی، سمجھ نا؟
اور اگر شادی شدہ ہو تو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. کمال معرفت ہے اس بات میں. اس کا مطلب ہے اگر تمہاری خواہشیں بڑھ رہی ہیں، یہ طاغوت بڑھ رہا ہے تمہارا، تو اس کو ضرورتوں پہ لے آؤ. اور جب دیکھو یہ ضرورت پہ بھی مصر ہو رہا ہے کہ ضرورت بھی چاہیے پوری کرنی ہے، تو اس کو اور ضرورت پہ لے آؤ. یعنی کہ بھوکا رکھنے کی کوشش کرو، پھر اس کی ضرورتیں پوری نہ کرو، تو یہ قابو آ جائے گا. خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے. تو بس دلیل مت لاؤ کہ میں یہ کیسے کروں گا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو میرے لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہیں گے ہی. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگ کی باتوں پہ صبر کیجئے اور ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ دیجئے، ٹال دیجئے. ان پہ تو مجھے دلیل میں ایسا بھی امام راضی نے بھی دی تھی. وہی کہہ رہا ہوں نا میں، دلیل کچھ نہیں ہوتی، کبھی بھی دلیل نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھو جو علم تمہیں دلیل پہ لائے وہ گمراہ کر رہا ہے، اور جس علم سے تمہیں یقین حاصل ہو سمجھ لو یہ انبیاء کا وراثت مل رہی ہے. سبحان اللہ. خوبی کی بات یہ اپنے علم کو سمجھنے کی بات ہے، یہ کہ کیسے پہچان کی جائے اس کی. یقین دے رہا ہے یا دلیل دے رہا ہے؟ یہ دلیل دے رہا ہے. پہچان کے ذریعے. اگر دلیل دے رہا ہے تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، یہ حجاب اکبر ہو جائے گا. اور یقین پہ لا رہا ہے تو پھر یہ منزل دکھا رہا ہے. کیوں؟ صراط ایک ہے، نتیجے دو ہیں. صراط ایک ہے اور نتیجے دو ہیں. اور یاد رکھو یہ بات کہ نہ کسی کا کفر مطلق ہے اور نہ کسی کا ایمان مطلق ہے، نہ گمراہی مطلق ہے نہ ہدایت مطلق ہے. موقع دیتا ہے. کب تک موقع ہے تمہارے پاس؟ جب تک تمہاری سانس سینے میں نہیں اٹک جاتی. اب وہ جس حالت میں اٹک جائے گی وہ مطلق کر دی جائے گی، پھر تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ کفر مطلق کر دیتا کافر کا اور مومن کی ہدایت مطلق کر دیتا، تو نعوذ باللہ منہا ظلم ہوتا، کیونکہ کافر تو بے اختیار ہو جاتا نا.